جو چاہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ عام دستور کے مطابق آگ جلاتی ہے، جب اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ تو اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنی قدرت کے نقشے دکھا دیتے ہیں۔ مومن اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جن اسباب کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے یہ برتن کی مانند ہے۔ اس برتن میں پانی ڈالنا یا دودھ ڈالنا یہ اس مالک کی مرضی اور منشا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو چیزوں میں انسان کے لیے نفع رکھ دیتے ہیں، جب نہیں چاہتے انہی چیزوں میں انسان کے لیے نقصان رکھ دیتے ہیں۔ عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیتے ہیں اور ذلت کے نقشوں میں بندے کے لیے عزت نکال دیتے ہیں، نقصان کے نقشوں میں سے فائدے نکال دیتے ہیں اور فائدے کے نقشوں میں سے نقصان نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دیہاتی آدمی نے یہ بات سنائی کہ اس نے فصل زمین میں کاشت کی تو اس سے پہلے اس نے چاول کاشت کیے تھے۔ چاول کو پانی بہت دینا پڑتا ہے جس وجہ سے زمین کے اندر نمی بہت تھی۔ جب اس نے نئی فصل لگائی تو پودے بڑھتے نہیں، ان کی نشو و نما رکی ہوئی ہے۔ وہ بڑا پریشان، کبھی اس سے مشورہ کرے کبھی اس سے مشورہ کرے، کبھی افسوس کرے کہ اس سیزن میں مجھے نقصان ہو جائے گا، اور آنے والے ماہرین بھی یہی کہیں کہ آپ کا یہ سیزن تو خراب ہو گیا، جبکہ دوسرے کسانوں کی فصلیں بہت نشو و نما کے ساتھ پھل تک آ گئی اور یہ پودے چھوٹے چھوٹے، ایسے لگتا تھا جیسے رکے ہوئے۔ اب اس کو یہ ذلت کا نقشہ نظر آتا تھا، نقصان کا نقشہ نظر آتا تھا، اور دوسرے گروورز کے پاس عزت کے نقشے نظر آتے تھے کہ پھل تیار ہو گیا، اب اس کا پھل مارکیٹ میں بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب سب لوگوں کے پھل تیار ہو کر مارکیٹ میں آئے تو اس وقت اس کی قیمت جو تھی وہ بالکل نیچے چلی گئی۔ جتنے لوگ تھے ان کو فصل کا ریٹرن ملا ہی کچھ نہیں، 5 روپے 10 روپے کلو قیمت ہو گئی سبزی کی۔ ایک مہینہ عام طور پر یہ سیزن رہتا ہے، جب ایک مہینہ میں سب کی سبزی تقریباً ختم ہو گئی تو جس بندے کے پودے آہستہ آہستہ چل رہے تھے بڑھتے بڑھتے اس وقت اس کے پودوں پر پھل لگے تو دوبارہ قیمتیں 10 گنا بڑھ گئیں، اس کی فصل نے اس کو 10 گنا زیادہ نفع دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نفع کے نقشوں میں سے نقصان نکال دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے نقصان کے نقشوں میں سے 10 گنا بندے کے لیے نفع نکال دیتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یقین کو پکا کر لے، مضبوط یقین ہوگا۔ جب یقین مضبوط ہوگا تو بندہ پھر دنیا کے پیچھے حریص بن کر نہیں بھاگے گا، پھر اس کو جائز ناجائز کی فکر ہوگی، اس کو پتا ہوگا کہ جو میرا رزق ہے وہ مجھے میرے مالک پروردگار نے عطا کرنا ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ جو میرا رزق میرے اللہ نے لکھا وہ مجھے اللہ نے عطا کر دینا۔ اس یقین کی آج اتنی کمزوری ہے کہ ہمیں کوئی غلط راستہ دکھا دیتا ہے نا، اور اس میں کوئی دنیا کا مادی نفع ہو تو ہم اسی کے پیچھے لپٹ پڑتے ہیں۔ نہ کوئی کردار رہا، نہ کوئی یقین رہا، جسے دیکھو بس
اس نے نقشہ دکھا دیا کہ یہاں سے کچھ فائدہ ہوگا، اسی کے پیچھے چل پڑے۔ مومن ایسا نہیں کرتا، وہ نفع کا بندہ نہیں ہوتا، وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں یہ جو کائنات کے اندر مختلف اعمال ہوتے ہیں، احوال ہوتے ہیں، ان کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ ظاہر کی آنکھ کئی مرتبہ وجہ کو سمجھنے میں غلطی کھاتی ہے۔ مثلا ظاہر کی آنکھ سمجھتی ہے کہ میرے پاس مال کی کمی ہے، اس لیے زندگی کی پریشانی ہے، اور یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی بہتات ہے، ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ کتنے پریشان ہیں۔ غریب آدمی تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، یہ بیچارے دنیا دار لوگ یہ روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہوتی ہے، ان کے من سے پوچھ کے دیکھو، ایئر کنڈیشن کمروں میں رضائیاں لے کر، کمبل لے کر لیتے ہوتے ہیں، ان کو نیندیں نہیں آتی، اتنا ڈپریشن کے یہ شکار ہوتے ہیں۔ تو مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ پکا یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر اللہ رب العزت کو راضی کروں گا، اللہ رب العزت میرے مددگار ہوں گے، وہ میرے کاموں کو سنواریں گے، عزت کی زندگی مجھے دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی مجھے عزت کی زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات فی الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جب گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی قیامت کے دن بھی۔ اب اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں، اس کا سمجھنے کے لیے اگر ترجمہ کریں نا مفہوم اپنے الفاظ میں تاکہ بات سمجھ آ سکے، تو یوں ترجمہ بنے گا ہمارے ذمہ ہے، گویا کہنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ فرض نہیں ہے، مگر مفہوم یوں بن رہا ہے کلام کا کہ یقین دہانی کروانے کے لیے یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں تو مومن کا ایک کام ہے کہ اپنے پروردگار کو راضی کر لے شریعت و سنت کی پابندی کے ذریعے سے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے کیسے عزتوں کے نقشے پیدا فرما دیتے۔ یہ بات ذرا سمجھنی پڑتی ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے انسانوں کو اس کائنات کے راز بتلائے، حقائق بتلائے کہ اس کائنات کے حالات کیوں عدلتے بدلتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے امکانی وجہ، ایک ہوتی ہے یقینی وجہ۔ چنانچہ ایک آدمی کو بخار ہے، طبیعت خراب ہو گئی، اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، تو ہاسپٹل میں جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس کے بخار کو دیکھ کر امکانی وجوہات لکھ دیتا ہے کہ اس کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، ملیریا بھی ہو سکتا ہے، اس کو فلاں وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے۔ یہ جتنی وجوہات ہیں یہ امکانی وجوہات ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ڈفرینشل ریزنز۔ یہ ڈفرینشل ریزنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، امکانی وجوہات ہیں۔ پھر اس کے بعد اس بندے کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، تو ٹیسٹ لینے سے پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو ملیریا تھا یا انفیکشن تھی یا کیا تھا۔ یہ جو ٹیسٹ کے بعد پتا چلا اس کو یقینی وجہ کہتے ہیں، اس کو ڈیفینیٹ ریزن کہتے ہیں۔ تو وجوہات دو طرح کی، ایک امکانی وجوہات، ایک یقینی وجوہات۔ اسی طرح ایک ڈفرینشل ریزن اور ایک ڈیفینیٹ ریزن، پکی بات ہوتی ہے۔
انسان اپنی نظر سے جو دنیا کو دیکھتا ہے تو مختلف اسباب کی وجوہات نظر آتی ہیں. یہ تمام وجوہات امکانی وجوہات ہوتی ہیں، اور کچھ وجوہات انبیاء کرام نے بتائی، وہ وجوہات یقینی وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر امکانی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان پر بادل آ جائیں اور بادل بھی سیاہ ہو تو بارش برستی ہے، مگر ضروری بھی نہیں ہے. کئی مرتبہ پورا پورا ہفتہ بادل رہتے ہیں اور بارش بالکل ہی نہیں برستی. ایک ہے بارش برسنے کی یقینی وجہ، پکی وجہ، ڈیفینیٹ ریزن، وہ نبی علیہ السلام نے آ کر بتائی، وہ قرآن نے بتائی. وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو قوم استغفار صحیح انداز سے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے استغفار سے خوش ہو کر ان پر بارشیں نازل فرما دیتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تو استغفار کے ذریعے سے بارش کا ہونا یہ یقینی وجہ ہے، یہ ڈیفینیٹ ریزن ہے، باقی امکانی وجوہات ہیں. اسی طرح ہمارے احوال سنور جائیں، اب اس کی مختلف ریزن ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ لوگوں میں غربت ختم کر دو، کوئی کہتا ہے تعلیم عام کر دو، کوئی کہتا ہے کہ لوگوں کو اخلاق کی تربیت دو. یہ جتنی بھی وجوہات ہیں یہ ساری امکانی وجوہات ہیں. ایک ہے یقینی وجہ، وہ کیا ہوئی کہ جو لوگ انفرادی طور پر اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر اس کے حالات کو درست کر لیتے ہیں. جو قوم اپنے اعمال کو درست کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست فرماتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے کہہ دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. دوسری جگہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو شریعت نے بتلایا کہ جب لوگ اعمال کو ٹھیک کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک کرے. یہ ڈیفینیٹ ریزن ہے، پکی بات ہے. چنانچہ جو شخص شریعت و سنت والی زندگی گزارتا ہے وہ کائنات کے اندر جو حالات عدلتے بدلتے ہیں ان کی حقیقی وجوہات سے واقف ہوتا ہے. قرآن مجید نے ہمیں آ کر بتلا دیا. لہذا میں چاہیے کہ ہم دنیا کے فائدوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جو بھی دنیا میں ہوتا ہے اللہ تعالی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے. اس کی مثال آج کے دور میں سمجھنی آسان ہے. ملک بیرون ملک میں بعض آٹومیٹک قسم کے پیٹرول اسٹیشن بنے ہوتے ہیں. اب ان میں جو مشین لگی ہوتی ہے اس مشین کا رابطہ پیچھے دفتر میں بیٹھے ہوئے اس انچارج کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی کہ 10 لیٹر 15 لیٹر میں نے ڈلوانا ہے پیٹرول، تو آپ یہ پیمنٹ لے لیجیے. وہ پیمنٹ لے لیتا ہے اور کمپیوٹر کو بتا دیتا ہے کہ کتنا تیل اس کو ریلیز کر دو. اب یہ بندہ آتا ہے اور اپنی گاڑی میں خود تیل بھرتا ہے. جیسے ہی ٹوٹی کھولتا ہے تیل آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پورے 10 لیٹر کے بعد آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے. ظاہر کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ مشین پٹرول بھر رہی ہے،
مگر اس کے پیچھے مرضی کس کی چل رہی ہے؟ اس اٹینڈنٹ کی جو بیٹھا ہوا اس کو ترتیب دے رہا ہے